الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، یہاں اٹھا، یہاں آؤ، اٹھ کے آؤ نا، یہاں آؤ نا، بلا رہے ہیں تو آؤ. ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہے، تم ایسا کر رہے ہو. تم کو یہاں بلا رہے، آؤ یہاں. ابھی بات شروع نہیں ہوا، بول رہا ہے وہ کیا گونگا ہے؟ معجور ہے وہ؟ کوئی نہ کرے. ارے وہ گوگوں کا جمع تھا، وہ تو معذورین کا جمع تھا. وہ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ تم گواہ ہے نا، کیا تم اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوا. بات شروع ہونے کے بعد بولو گے کہ آواز نہیں آ رہی ہے. تم کو تو اشارہ کر کے بول رہے ہیں آ جاؤ، قریب آ جاؤ. وہ تو آ نہیں رہے. آپ اپنے توجہات بڑھائیے، آواز کم کر دیجئے. یہ بولتا ہے آواز بڑھائیے، ہم توجہ کم دے گا. ہم بولتا ہے توجہ بڑھائیے، آواز کم کرے گا. یہ نظام الدین کا ترتیب ہے کہ آواز پست رہے گا تاکہ تم توجہ زیادہ دو، اور تم جتنا توجہ دو گے اتنا تمہاری دل میں بات کو اتارا جائے گا اللہ کی طرف سے. یہ خالی آسانی کیا ہے؟ آسانی کیا ہے؟ آسانی کی بات کیوں اتنا تم بولتا ہے آسانی؟ یہ امت آرام طلب، سہولت پسند بن چکا ہے. اس کو اللہ کے لیے مشقت پر آمادہ کرنا اور مجاہدہ جھیلنے پر آمادہ کرنا، یہ میرے کاموں میں سے کام ہے، میرا ایک مستقل عنوان ہے. میرا ایک مستقل عنوان ہے کہ یہ امت مشقت اٹھانے پہ آمادہ ہو جائے، تکلیف جھیلنے پہ آمادہ ہو جائے. یہ میرے کاموں میں سے کام ہے، میرا ایک مستقل عنوان ہے. سہولت پسندی کی دعوت دیا جا رہا ہے یہاں سے. سہولت سے تو باطل پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا. دین مجاہدہ سے پھیلے گا.
33 سال پہلے آپ کے یہاں آیا ہے. اب بولو 33 سال، اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوا. بولے کیا کرتا پہن کے آئے ہو تم؟ یہ سنتی ڈیزائن ہے. تو پھر پہلا سب میں آ کے بیٹھ گیا. جو پسند آیا پہن لیا. حضور کی طریقے کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑے گا. تمہارے خواہشات کو تم تابع کر دو میری لائی ہوئی دین کے. تمہارے خواہشات کو تم تابع کر دو میری لائی ہوئی دین کے، نہیں تو تم ایمان کی کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اب 60% آدمی کا آپ دیکھو لباس دیکھو، 60 کیا 80% آدمی کا لباس دیکھو. یہ سب سے پرانا مرکز، سب سے پرانا شب گزاری. کیوں؟ یہ کیا حال بنا کے رکھ دیا؟ تم لوگ اور سہولت پسند کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا. چہرے پہ داڑھی نہیں، سنتی لباس نہیں. بولو میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا اس کے علاوہ. صحابہ نے پوچھا کہ انکار سے مراد کیا ہے؟ بولے جو میرے اطاعت سے گریز کر لیا وہ جنت جانے سے انکار کر دیا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قال ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا جس نے انکار کیا اس کے علاوہ. صحابہ نے پوچھا انکار سے مراد کیا ہے؟ بولے جس نے میرے اطاعت سے گریز کر لیا، منہ پھیر لیا، گویا وہ جنت جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. بولو کیا آزادی ہے؟ کوئی ذہن کے اوپر کوئی نہیں پابند، آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہے. انا للہ. آزادی کے ساتھ چل. بہت سے لوگ تبلیغ میں داخل ہوئے ہیں مگر تبلیغ اس کے اندر داخل نہیں ہوا. 30 سال ہوئے وہ تبلیغ میں داخل ہوئے ہیں مگر تبلیغ اس کے اندر داخل نہیں ہوا اس 30 سال میں. اس کام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ دوستو
یا انبیاء والا ایمان، صحابہ والا ایمان ہر آدمی. حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو. قرآن اور حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو. ہاں، میرا ایماندار بندہ وہ ہے جب میرا نام وہ لیتا ہے تو میری عظمت سے اس کا دل کانپ جاتا ہے. القرآن. میرا ایماندار بندہ وہ ہے جب میرا نام وہ لیتا ہے تو میری عظمت سے اس کا دل کانپ جاتا ہے. القرآن. اب خود اپنے اوپر ایک سوال قائم کرو کہ میں بھی تو اللہ کا نام لیتا ہوں صبح شام، مگر میرا دل تو کانپتا نہیں ہے اللہ کی عظمت سے. کہیں میرا ایمان کا دعویٰ تو جھوٹا نہیں ہے؟ کہیں میرا ایمان کا دعویٰ تو جھوٹا نہیں ہے؟ اپنے اوپر سوال قائم کرو. کوئی آدمی اپنے ایمان عمل کو نفی اس کی طرف ذہن گیا ہی نہیں. عقل کا دشمن کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ تو قرآن ہے اور ہم سے اسے میل نہیں کھا رہا. یا تو میرا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا یا قرآن جھوٹا ہوگا. بولو کون سا؟ نہیں وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. نہیں یہ جن کا نماز اس کو دنیا میں گناہوں سے بچا نہیں پائے گا تو ان کی نماز آخرت میں اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ بولو. کیا لکھ لو گے کیسے کر لو گے؟ بولو. اب نہیں وہاں جا کے اپنے بال نوچیں گے، اپنے سر کا بال وہاں نوچیں گے، اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے. وہاں کا اپنے ہاتھ کاٹنا اور اپنے سر کا بال وہاں جا کے نوچنا، یہ آج کی دن کی اس کمی کا اور اس خسارے کا تلافی نہیں بنے گا. اس کا تلافی نہیں بنے گا. تمہاری زندگی میں جتنے گناہیں ہیں اور تمہاری زندگی میں جتنے قسم کی پریشانی ہے ان کے پیچھے تمہارا گناہ ہے. تمہاری زندگی میں جتنے پریشانیاں ہیں اس کے پیچھے تمہاری گناہ ہے. اور جتنے گناہ تمہاری زندگی میں ہیں اس کی وجوہات تم اپنی نماز میں تلاش کرو. اپنے گناہوں کی وجوہات اپنی نماز میں تلاش کرو.
ایسا سمجھ رہے ہو کہ ہم کو 2 مہینہ ترکی میں بھیجو، 2 مہینہ ترکی میں 2 مہینہ جا کے آلو پیاز کاٹتا ہے کیا؟ 2 مہینہ جا کے کیا کر وہاں کا آواز تم یہاں نہیں لگا رہا؟ نظام الدین کی موجود آواز یہاں نہیں آ رہا. صف اول کی ذمہ دار جائز دین پر چل رہا ہے. بولو، صف اول کا ذمہ دار جائز دین پر چل رہا ہے تو تقوی والا زندگی اس کی محنت سے کیا زندہ ہو جائے گا؟ تقوی والا دین زندہ ہو جائے گا؟ اماموں کو مسلم قرات کی پابندی نہیں. بولو، وہ جائز قرات سے کام لے رہا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. عاملہ کی فکر سے دوستو مجمع فکر مند ہوگا. عاملہ جتنا فکر لے کے آئے گا اس کی فکر سے مجمع فکر مند ہوگا. اب بے فکری کے ساتھ آئے ہیں. غفلت کا دوسرا نام موت ہے دوستو. غفلت کا دوسرا نام مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون اللہ کمثل الحی والمیت. کون ہے ذاکر؟ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے ذاکر. جس کا قول سے علم میں اضافہ ہو، جس کا فعل سے آخرت یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے ذاکر. کیا ہو رہا کیا ہو رہا؟ ڈھیلے ڈھول بجا رہے ہو، کھانا پوری کر رہے ہو. ہفتے میں ایک مرتبہ کیا جو تمہارا یہ ہفتہ واری اجتماع کیا تم اس کو میلہ ٹھیلا بنا دیا؟ اس سرگزاری کو تم نے میلہ ٹھیلا بنا دیا. میں یہ دیکھ کر حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک چکر سا چل رہا ہے. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک چکر سا چل رہا ہے. آنا جانا جانا آنا. تم نے اس کام کو میلہ ٹھیلا بنا دیا. تمہاری اعمالوں میں سے حقیقت نکلا ہوا ہے اور اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو چکا ہے. اس کی طور تو مٹاتی نہیں ہے. اپنے اعمالوں کی کمی کی تذکرہ سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. کوئی آدمی اس کی غفلت کو
یاد دلا دے، اس کی سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں. غافل تو دنیا میں ایام جوہر ایام ہے، غافل تو دنیا میں جوہر ایام ہے، اور تو ہی دنیا میں اللہ رسول کا آخری پیغام ہے. ادھر ادھر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ ادھر ادھر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، رہبروں سے سوال ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، رہبروں سے سوال ہے. مدینہ میں ہوتے ہوئے جس کی سینے میں حضور کا غم نہیں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی مدینہ میں موجود نہیں. محبت کے لیے محبوب کا دیکھنا شرط نہیں ہے. محبت کے لیے محبوب کا دیکھنا شرط نہیں ہے. بندے کے وائس کرنی بن گئے اور پاس رہ کے بھی ابو جہل بنے رہے. بات لو دوستو، اپنے بیان سننے کا عادی مت بنو کہ بڑے بڑے بیان ہضم کر چکے. میاں آپ ہاں کرنول الاجتماع میں کتنے بڑے بڑے بزرگ آئے، سب کا بیان ہضم کر لیا کیا آپ؟ ہیں اگر اینٹی بائیوٹک پروف ہو جاؤ گے، اگر میڈیسن کسی کو ریزسٹنس ہو جائے، میڈیسن اگر ریزسٹنس ہو جائے گا اور اینٹی بائیوٹک پروف ہو جائے گا تو ہی ول بی فٹ فار ٹیبل آف آپریشن. اب سرجری کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کا روٹی جو ہے نا جہنم ہے، وہاں سرجری ہوگا. اللہ کا روٹی جہنم، سرجری وہاں ہوگا. کیا دنیا میں تم کو ہوشیار کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر، تم کو چوکنا کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا دنیا میں. تمہارا دین کی کمی کا احساس دلانے والا دنیا میں کوئی نہیں پہنچا تھا تمہارے پاس کہ چوکنا ہو جاؤ. تم دھوکے میں ہو. جس کو تم ہیرا سمجھ کے جمع کر رہے ہو، جس کو تم ہیرا سمجھ کے جمع کر رہے ہو، یہ کانچ ہے، یہ کانچ ہے. یہ بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ تمہاری نماز تم کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو سمجھو کہ تمہاری نماز صفات قبولیت سے خالی ہے. جس طرح چاہے نماز پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے.
نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہی ناراضی کامیاب جس نے نماز میں خشوع اختیار کیا. اب بولا خشوع کسے بولتے ہیں؟ اگر دوستو تقوی کی انتہا تک پہنچنا چاہ رہے ہو تو اپنے نیکی کو گناہ قرار دینا سیکھو. اگر تقوی کی انتہا تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو گناہ قرار دینا سیکھو. کیوں ہم اپنی نیکی کو گناہ قرار دینے جائے گا؟ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. یا رسول اللہ، یہ قرآن کی یہ آیت، سورہ مومنون کا یہ آیت، یہ کیا شرابی لوگ شراب پان کرے اللہ سے ڈرے گا، اور جانی زنا کر کے اللہ سے ڈرے گا کہ اس کا دل کانپے گا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی نیک بندہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرے گا کہ اس کا دل کانپے گا، تو تھر تھرائے گا، اس کا دل تھر تھرائے گا. تمہارے مسجد میں تعلیم ہوتا ہے؟ ہاں تعلیم. یہ حدیث تم نے کبھی نہیں سنا؟ تعلیم کرنے والے بھی اپنے لیے تعلیم نہیں کر رہا. جس کے ہاتھ میں کتاب آ جاتا ہے وہ پھر اپنے لیے اولا اوصی بنفسی تقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے. اللہ کی نبی فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں. اے بھائی سو رہا ہے سونے والا، یہ بولتا آواز تیز کر دو، اونچا کر دو، یہ کر دو. پوچھو، کان کھلا ہوا ہے تو کان کھولو. اس کا تو آنکھ بند ہو گیا. اب مشکل تو یہ ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پھر کان بند ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابر بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کان کھول کے سن لو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آنکھ کھول کے سنو، کیونکہ تمہارا آنکھ بند ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹک تمہارا کان بھی بند ہو جائے گا. وہی دروازہ ہے، تمہارا کان کا سٹر ہے، اس کو کھول کے رکھ. هل ننبئكم بالأخسرين عملا هل ننبئكم بالأخسرين عملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ آخرت کے اعتبار سے کون خسارے میں ہیں؟ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ آخرت کے اعتبار سے کون خسارے میں ہیں؟ هل ننبئكم بالأخسرين عملا، جو حقیقت کے اعتبار سے گمراہی میں تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک. ہر آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر ٹھان لیا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ ٹھان لیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک. انا للہ و انا للہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اصلاح شدہ نہ سمجھے. یہ بیان پہلے سن لو، یہ اس کو ہضم کر لیا ہے. جو بولنا ہے بول لیجئے، آپ کو موقع دیا گیا.
40 منٹ کے لیے. اگر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ بدلنا نہیں چاہیے. اگر یہ خود بدلنا نہ چاہے تو اللہ بھی اس کو نہیں بدلے گا. جو خود بدلنا نہ چاہے اللہ بھی اسے بدلے گا نہیں. لا الہ الا اللہ بولنا چھوڑ دو, نہیں تو پٹائی ہوگا. نہیں تم پیٹو, ہم پٹائی کھائیں گے مگر یہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے. بلال اللہ کا نام لینا چھوڑ دو, نہیں تو پٹائی کیا جائے گا. نہیں تم پٹائی کرتے رہو, ہم اللہ کا نام نہیں چھوڑیں گے. آج ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا ہم اللہ کا نام لیں گے تو ہم کو ہماری پٹائی کا اندیشہ ہے, ہم کو مار پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ وجوہات ہے, یہ بہانہ ہے. پھر بھی ہم اللہ کا نام لیتے نہیں. ہر قسم کی سہولت ہونے کے باوجود ہم اللہ کا نام لیتے نہیں. وہ ہر قسم کی مشکلات کے باوجود اللہ کا نام لیتے تھے, اور آج ہر قسم کی سہولت کے باوجود ہم اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ دونوں میں فرق ہے دوست. قربانیاں دو, اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو صرف دنیا کی چمکانے کے لیے لگا دیا. اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو دنیا چمکانے کے لیے لگا دیا. تو اللہ کے سامنے قیامت میں کیا جواب دو گے؟ جب پہلا مرتبہ میں یہاں تھا تو مرکز اتنا عالی شان نہیں تھا, تمہارے یہ مارکیٹ اتنا عالی شان نہیں تھا. اب بولو, ظاہری اعتبار سے تو بہت چمک آ گیا, مگر باطنی اعتبار سے یہ تو کھوکھلا ہو گیا. بولا 80% آدمی ہمارے محلے کا نمازی ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تعداد کی کارگزاری سننا بھی نہیں ہے اور ہم کو سناؤ بھی مت. ہم کو صفات کی کارگزاری دو کہ تمہاری مسجد میں کتنے نمازی نماز پڑھ کے براہ راست اللہ کی خزانے سے استفادہ کرنے والے ہوئے ہیں. بولو, آج تو ہمارا عزائم میں بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہم اپنے مسئلے کا حل اللہ سے لیں گے. یہ ہماری عزائموں میں نہیں ہے. کل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بس ویسے ہی رہ گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ,
کیا مانا ہے ویسے ہی صبر سے؟ ایک بھی نہیں. اگر ہاتھ اٹھایا جائے کہ کون کون سب تہجد کا پابند ہے، تو دوستو یہ بیان ہم یہاں اس سے پہلے کر کے گیا کہ کام کرنے والا ساتھی اگر تہجد کا پابند نہیں، اس کام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو اکابر سمجھے، وہ الگ بات ہے، وہ کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. اس کام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بول مستورات جماعت اور بیرون جماعت، یہ اللہ. نظام الدین نے ایک آدمی کو بیان طے کیا ہوا، بولو ہاں، وہ آدمی بیان کر کے آگے وہاں صاحب صاحب سے پوچھ رہے کہ بیان کیسا رہا، بولو ہاں. تو مولانا نے فرمایا کہ میں تو تم سے منقولات نہیں سننا چاہ رہا تھا، ہم تو تم سے ملفوظات سننا چاہ رہے تھے، تم تو منقولات سنا کے آ گئے ہو. ہم تو تم سے منقولات نہیں سننا چاہ رہے تھے، ہم تم سے ملفوظات سننا چاہ رہے تھے. آج تو کسی کو آپ نے، اے اللہ، جاؤ نظام الدین مرکز میں جاؤ، 2 مہینہ ترتیب میں جاؤ، بڑوں کی صحبت میں، تاکہ اپنے ایمان عمل کی کمی کا پتہ چلے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ روشنی ہے جس روشنی سے اپنے ایمان عمل کی کمی کا پتہ چلے. علم وہ روشنی ہے جس روشنی سے اپنے ایمان عمل کی کمی کا پتہ چلے. سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہ علم کے مطابق یقین اور یقین کے مطابق عمل، وہ ہے عالم. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تمہارے مدینہ میں ابھی سب سے بڑا عالم کون؟ بولا ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہی بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں اور اللہ کو جانتا ہوں، اس لیے تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں. انی اخشاکم واتقاکم. انما يتقبل الله عمل المتقين، انما يتقبل الله عمل المتقين. کہ تمہاری تقوی کی بنیاد پر تمہارے اعمال قبول ہوگا. اپنے اعمالوں میں تقوی داخل کرو، کیونکہ متقی کی عمل اللہ قبول کرتے ہیں.
ومن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، ومن یتق اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا تو دوستو اس کی درجات اگر وہ اپنے دینداری میں اگر اپنی دینداری کے اندر امتیازی شان پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ تو دوستو تقوی کے ذریعے سے ہوگا. ومن یتق اللہ یجعل لکم فرقانا. سب سے بڑا متقی کون ہے؟ بولو. جس کو اپنی نیکی کو جتنا گناہ قرار دینا آیا وہ اتنا بڑا متقی ہے. حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگ کی تعریف کیا ہے جانتے ہو؟ کہ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کو جتنا اعتراف جرم کرنا آیا وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. جس کو جتنا اعتراف جرم کرنا آیا وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. آج تو ہمیں نصیب نہیں دوستو، بدقسمتی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر خوش فہمی آ گیا. غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر خوش فہمی آ گیا اور اس کا سب سے بڑا عملی مظہر ہمارے اندر خوش فہمی آنے کا سب سے بڑا عملی مظہر کہ ہمارے ایمان عمل کا سطح روزانہ کے اعتبار سے بڑھ نہیں رہا ہے. اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس کام کے ذریعے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کام کرنے والا روزانہ کے اعتبار سے صبح شام اپنے ایمان عمل کی سطح بلند کرتے چلے جائیں. کبھی بھول سے بھی اپنے جائزہ نہیں لیتے. ہر آدمی کہ ماشاءاللہ میں تو ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ؟ کس میں ماشاءاللہ؟ کہ میری زندگی میں وہ نماز ہے کہ جو نمازی کے لیے بددعا نماز کے بعد بددعا دیتے جاتے ہیں وہ نماز لے کے میں چل رہا ہوں ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ؟ کس بات میں ماشاءاللہ؟ جس عمل پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ عمل کرنے کے باوجود اگر وہ وعدہ تمہارے اوپر پورا نہیں ہو رہا سمجھو کہ تمہاری نماز بگڑی ہوئی ہے. یہ ڈوبا میں کیا دل میں نہیں کون نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر اور عشق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. علم نقوش میں سے نفوس میں آ جائے. علم جو ہے یہ نقوش میں سے نفوس میں آ جائے. اب یہ چھ صفات کا تو
تقریر کرنے والا بن گیا. انا للہ و انا للہ. آج محنت کا جگہ مشورہ لے لیا, مشورہ لمبا ہو رہا, آدھا گھنٹے کا گھس کے آداب بیان کر رہے ہیں, اب 10 منٹ کا گھس ہو رہا. محنت کا جگہ مشورہ لے, اب بیان لے لے. حالانکہ محنت کا کوئی بدل نہیں. ہر سال یہ لکھ لو نا, ہر سال 4 مہینہ دینا پڑے گا. 3 مرتبہ, کم سے کم 3 مرتبہ 4 مہینہ لگانے سے تب اس کو بیرون کے لیے بھیجا جائے گا. روزانہ کم از کم 25 آدمی کو انفرادی دعوت دو. اپنے ہر گھر میں مسجد, ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے, 100% نمازی زندہ ہو جائے, اور مسجد آبادی کی محنت چالو ہو جائے. ابھی مسجد آبادی کی آواز لگائے ہو, 24 گھنٹہ آباد والی مسجد. کتنا دکان ہے کہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. پیٹرول پمپ ہے, اور یہ مال ہے, اور یہ فلانا ریسٹورینٹ ہے, اور یہ ہے. ہر قسم کی جہاں عیاشی ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے, یہ 24 گھنٹہ کھلا رہے. مسجد ابھی تک 24 گھنٹہ آباد ہے. نرسنگ ہوم 24 گھنٹہ. ابھی ہے کوئی نرسنگ ہوم 24 گھنٹہ کھلا؟ نرسنگ ہوم ہے. پیٹرول پمپ, مال بولتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ کے لیے مال بولتا ہے, جو وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب. اب اس میں کیا تعجب کر رہے ہو کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہے؟ ہاں, دنیا والے دنیا داری میں تو اتنا کمالات دکھا دیے. اب دین والے بولتے یہ کیسا ممکن ہے, یہ کیسا ممکن ہے, یہ ڈھیلا ڈھول بجا رہا. آپ اپنے فارغ وقت مسجد کو دے دو. ہر آدمی اپنے فارغ وقت مسجد کو دے دیں تو مسجد کی باہر جتنے بے دینی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہر آدمی اپنے فارغ وقت اگر مسجد کو دے دیں تو مسجد کی باہر جتنے بے دینی ہے ختم ہو جائے گا. کون کون ارادہ کر رہا ہے تو بولو. اس کے لیے تو پیسہ نہیں لگے گا, کچھ بھی نہیں, ہاتھ اڑا دو بس. نہیں, ہنسو مت. نیت بہت, مومن کا نیت بہت طاقتور ہے. نیت المومن خیر من عملہ, اس کو معمولی مت سمجھو. اگر حقیقت میں تم دل سے ارادہ کیا کہ میں اپنے فارغ وقت مسجد کو دوں گا, اللہ گواہ, تو پھر اللہ تم سے لے لے گا کام. اگر دل میں کوئی چور نہیں ہے اور نیت میں کوئی فتور نہیں ہے تو پھر اللہ تم کو توفیق دے دے گا. پھر دوبارہ نیت کرو کہ انشاءاللہ فارغ وقت دیں گے. کون دے گا؟ کتنا وقت تمہارا فارغ رہتا ہے؟ اٹھ کر ہو جاؤ. کام میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ ہاں کیا بولتے ہیں؟ 3 گھنٹے. کام میں 3 گھنٹے دیتا ہے نہ کہ 3 گھنٹے کے لیے مسجد میں دو گے. گھر کو 3 گھنٹے دینا, 3 گھنٹے دے گا, 3 مسجد کو 3 گھنٹے. ابھی تم تو فارغ وقت تمہارا جتنا مشغولی کا وقت ہے, مشغولی کا وقت کے علاوہ جتنا وقت ہے وہ تمہارا فارغ وقت ہے. کیوں بولو 3 گھنٹے؟ تم بھی ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا؟ ارے ہاں نہ بولو نا کہ دکھا ہوگا. ایسا منڈی ہلاتا ہے, ہاں بھی نہ بھی دونوں.
اس میں ہاں بھی چھپا ہوا ہے نہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے. تمہارا آندھرا کا جو منڈی ہلانا ہے نا, رات پوری رات کو حصہ کر لو اور باری باری ترتیب بنا تاکہ پورا رات عبادت میں, تلاوت میں, ذکر تلاوت میں, دعا میں. اور جب آدمی جاگ رہا ہے اس وقت دعوت مقدم ہے دوستو. اور دعوت کا اگر کوئی موقع نہیں ہے اس وقت تو پھر انفرادی اعمالوں میں کون کون ہوگا؟ اللہ کی گھر میں پکا پھر تو کام انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور تمہارا ہونے والا مارچ کا اجتماع جو ہے نا, آتما پور نہیں, ضلع کرنول کا اجتماع. بولو آتما پور تو سرزمین ہے مگر اجتماع ضلع کرنول کا ہے. اگر ہر مسجد والے 1-3 چلے کی جماعت کم سے کم اور 2 چلے کی جماعت کا ارادہ کر لیں تو کتنے جماعتیں نکل جائیں. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. جو جتنا ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھتا ہے تو اللہ کی مدد اس کی ذمہ داری اوڑھنے کے اعتبار سے اس کے اوپر شامل حال ہوتا ہے. المعونۃ تأتی علی بقدر المعونۃ. کون مسجد والا بول رہے ہیں کہ ہم 1-3 چلے کی جماعت اور 2 چلے کی جماعت کم از کم اپنے مسجد سے دیں گے؟ کون بول رہا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ, لکھنے والے آ جاؤ. ہاں کون ہے بھائی؟ ارے اجتماع سے پہلے یہ چلے 4 مہینے کی جماعت دو, ارادہ کرو نا. ارادہ کرو بے ساتھ. ارادہ ویسا نہیں, ارادہ نکلنے کے لیے. ارادہ برائے خروج, ارادہ برائے ارادہ نہیں ہے, ارادہ برائے خروج. بولو ماج 4 مہینے کی 1 جماعت, چلے کے 2 جماعت. انشاءاللہ یہ ہوئی بات. دیکھے پرانا آدمی ہے, دیکھ تشکیل والے اور ساتھی بھی. یہ تو پورا ہلکا کیوں دکھا دیا؟ ہلکا کیوں لکھایا؟ ہر مسجد کی بولو نا, مسجد وہاں لکھاؤ. ابھی کون مسجد؟ عمر بن خطاب سے. ہاں عمر بن خطاب مسجد. کیا بولا؟ یس ماشاء اللہ. اور بولو بتاؤ بھائی ساتھی, جلدی کھڑے ہو جاؤ. ہمت کرو نا, نیت کرتے نہیں. نیت کرو دو اللہ کی. ہاں کیا نام؟ کون مسجد؟ مسجد صادق. 4 مہینے 1 جماعت, چلے کے 2 جماعت. 4 مہینے کی 1 جماعت. کہاں کی صادق مسجد؟ ارے کرے گا تو اللہ, تم کیوں چھوٹا کر رہے ہو؟ اور بولو. یہ بھائی یہ وقت اٹھنے کا نہیں ہے. ہمارے تشکیل میں تعاون کرو, ہمارے تشکیل میں تعاون کرو. اور بولو بتاؤ بھائی ساتھی, جلدی بتاؤ. نیت کرو مسجد سے, مسجد مصطفیٰ سے 1 جماعت. مسجد مصطفیٰ. اور بتائیے مسجد سے بتاؤ. کون سی مسجد؟ مٹ کی مسجد سے 1 جماعت. مسجد شاشا سے 1 جماعت. 4 مہینے کی جماعت شاشا مسجد سے. ایک دم پورا قسم کھا کے لکھاؤ. ہاں کہ نکھا لیں گے. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. بتاؤ بھائی, اور بتائے. کھڑے ہو کیسے بولو؟ یہاں سے بھی بتائے بے ساتھی. کھڑے ہو جاؤ. اس موقع پہ کوئی دوسرا کھڑا نہ ہو, صرف لکھانے والے, ارادہ کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. بولو کریم صاحب 5 ماہ کی جماعت. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اب میں کریم بھائی بھی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. راجو سے 1 جماعت. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. اور
اور بتائے بھائی ساتھی, جلدی جلدی بتاؤ بھائی ساتھی. اور کل سے کوئی نگر جماعت ہے تو وہ بھی پوچھ لو. ہاں, شب گزاری کی جماعت ہے, سو جماعت بتاؤ بھائی, نگر جماعت. یہ شب گزاری میں اگر کوئی نگر جماعت ہاں کم و بیش وقت کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی لکھا دیں. ساتھی بھی بتا. ہاں بتاؤ. ساتھی ہے جو بھی بتائے بھائی. مسجد کربلا سے ایک جماعت, اللہ قبول فرمائے. کیا ہے کربلا والا, کیا نگر؟ ہاں, ایک جماعت ہے. نومبر سے ہے. اور بولو. ہاں بتائے بھائی, اس طرح آپ کے بیڈ میں پڑھ کے آئے جماعتیں آ رہی ماشاء اللہ. فرماؤ دوستو فرماؤ. بتائے بھائی, جن کا ارادہ ہو رہا ہے کر اظہار کرے. جتنا, ہاں ماشاء اللہ. کیا نام, کون مسجد؟ اقبال بھائی, کون مسجد؟ عالم پور سے ایک جماعت, اللہ قبول فرمائے. اور بولو. حلقوں سے بتاؤ بھائی ساتھی, ہمارے پاس جتنے حلقے ہیں. ہلکے سے بتاؤ گے تو 10 جماعت بولو, 20 جماعت بولو, ایسا بولو. اور مسجد وار بولو تو 1 اور 2 بولو. ہاں مسجد سے بولو نا. اچھا مسجد سے بولو بھائی ماشاء اللہ. اور یہ آواز لگایا کرو, ہلکوں کا آواز نہیں, مسجد کا آواز لگایا کرو. جی جی, محمد فاروق. محمد فاروق صاحب, کون سی مسجد؟ مسجد ہے میٹ کی مسجد, اللہ قبول فرمائے. بتاؤ بھائی, اس طرح مسجدوں سے بتاؤ. مسجد حاجی صاحب سے ایک جماعت. ایک کیوں لکھا رہے ہیں؟ ہاں ادریس سے ایک. بھائی 4 مہینے کی ایک سلے کی بتاؤ. ہاں. حاجی صاحب مسجد سے حاجی صاحب مسجد سے بھی ایک جماعت. اور بولو. یہ ساری جماعتیں اجتماع سے پہلے نکل جانا چاہیے. مسجد ادریس سے ایک جماعت. یہ بھی یاد رکھو, یہ ساری جماعتیں اجتماع سے پہلے نکل جانا چاہیے. جی. وقت پورا کر کے یہ لوگ اجتماع میں حاضر ہوگا. اچھا, یہ لوگ وقت پورا کر کے اجتماع کی کامیابی کی دعائیں مانگ کے اللہ سے جی پھر یہ لوگ حاضر ہوں گے. جی اور بولو. بولو. اور اس کا آخری ٹائم جو ہے وہ دسمبر تک نکل جانا پڑے گا, تب ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اور بولو. جتنا دیر بیان ہو اس کی ڈبل ٹائم تشکیل میں لگانا چاہیے. یہ لوگ آپ لوگ سنے نہیں یہ ترتیب. جتنا دیر بیان ہو اس کی ڈبل ٹائم تشکیل ہے. ابھی 40 منٹ بیان ہوا تو کم سے کم 80 منٹ کا تشکیل ہونا چاہیے. ہاں کرو ذہن بنا. بتائے بھائی ساتھی, بلال مسجد سے ایک جماعت, اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بولو. بہت سے مسجد ابھی تک نہیں لکھایا. بتائیں بولو کیا نیت کرنے میں ہچکچا رہے ہو. پیلی مسجد سے ایک جماعت, 2 جماعتیں پیلی مسجد سے. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. وہ کیا کھڑے ہوئے لکھاؤ. جامعہ مسجد سے. ماشاء اللہ. حسینی مسجد سے 2 جماعتیں. ہاں اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. ادھر سے نام نہیں آ رہا, کیا بات ہے؟ ادھر سے ادھر لکھ رہے ہیں ہم صاحب. لکھ رہے ہیں تو جان کوئی نظر نہیں آ رہا, کیا لکھ رہے ہیں؟ کھڑا ہونا بولو. جی جی بتاؤ بھائی, یہاں سے بھی بتاؤ ساتھی. سامنے آگے سلام کرتا ہے اشارہ سے. جو دور کا سلام ہے وہ سامنے آگے کرتا ہے. اگر یہاں نام لکھانے میں کم سے کم کھڑا تو ہو جاؤ. یہاں سے بتاؤ بھائی نام ہے انشاءاللہ مسجدوں سے. ہاں وہ دیکھو ہاتھ اٹھایا. ایک جماعت. ایک جماعت 4 ماگی, اللہ. دیوان جی مسجد سے, اللہ قبول فرمائے. اور بولو. دیوانے عام بولو, دیوانے خاص بولو.
مسجد دیوان عام دیوان خاص ہیں، دیوان جی یہ دیوان جی ہے. جماعت ہے ان کی جماعت کی جماعت. اچھا اور بتا دیں کیا بھائی صاحب انفرا یا ساتھی بھی بتائیں. یہ تو مسجدوں کے نام مسجدوں سے جماعتیں بتا رہی ہیں، بس خود ساتھی تیار ہو جائے بتائیں نام. انفرادی نام بھی بتاؤ بھیا جو ساتھی نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ ہلکا بنا نقد جماعت ہے ماشاءاللہ. مسافہ ہے معذرین معذورین کی جماعت جاری ہوئے نقد. دعا کب ہے ابھی؟ اس کے بعد ہلکا لگے گا نہ، ہلکا کے بعد دعا ہوگا. ابھی دعا اس کے بعد ہلکا کرو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اليك ربي فحببنا وفي انفسنا لك فذللنا وفي اعين الناس فعزمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى الاعمال الصالحين فقوبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء واعدائك واعداء الاسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا بجنوبنا خائبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعصية أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن تكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا زعفاء فقوي برضاك زوفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا بجنوبنا خائبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا إلا غنمت وسلمت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے تمام لفظوں سے درگزر فرما. اے اللہ توحید و ایمان کو زندہ فرما اور شرک و کفر کو ختم فرما. اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما اور بدعتوں کو ختم فرما. اے اللہ دین کو زندہ فرما اور بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور میں عفو و عافیت کا معاملہ فرما. جملہ امور کے انجام کو خیر فرما
تمام احوال کو درست فرما، پوری دستگیری فرما، بھرپور مدد نصرت فرما، غائبی تائیدات شامل حال فرما۔ آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما، اے اللہ ہمیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ ہر قسم کی رضائل سے ہمیں عافیت کے ساتھ پاک فرما، آپ کی ذات عالی کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنے منتہا رضا ہمیں نصیب فرما، اپنے رفیق اعلیٰ کی زمرہ میں ہمیں داخل فرما، اے اللہ ہماری جائز حاجت کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، مقاصد خیر کو پورا فرما، اے اللہ ہماری مریضوں کو شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، جو لوگ دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ متوقع ہیں یا اے اللہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ ان کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دیر و دور کے لیے قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ایک و نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے اکابرین کی سفر حضر کو قبول فرما، اے اللہ ان کی صفات ان سے اے اللہ ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما، اے اللہ ان کی ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما، جتنے لوگ آپ کی راستے میں نکلے ہوئے ہیں اس کی نکلنے کو قبول فرما، خیر و عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ معذرین کی جماعت چل رہی ہے فی الوقت نگر، وہ آگے مسافہ کر لے ساتھی شیخ عبد الماجد آجا ساتھی قریب ہو جائے، جو مسافہ کرنے والے ہیں سماج سے معذورین کی جماعت سلام یہ بھوپال جا رہی ہیں، سلام کے ساتھ شیخ عبد الماجد کے ساتھ سردار، شیخ سردار بولو سلام علیکم، سلام کرتے ہوئے مسافہ کرو، السلام علیکم، سلام کرو، سلام۔